بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خسارے سے، نقصان سے، تباہی سے بچنے کا طریقہ بتایا تھا، اور قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نقصان، خسارے اور تباہی کے اسباب بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسان تباہی میں اور بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے شدید دھمکی اور وعید سنائی ہے تاکہ اللہ کے بندے ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیشہ کے دائمی نقصان سے اپنی حفاظت و تحفظ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اس سورۃ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکے کے مشرک تھے، ایک تو وہ سب سے بڑی بیماری کفر میں اور شرک میں مبتلا تھے، پھر کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو ایمان والوں کو ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے اور روحانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب رومی، غریب صحابہ اور غلام اور کنیزیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، ان پہ ستاتے تھے، ان کے اوپر مظالم طرح طرح کے ڈھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا دل دکھاتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان کو ذلیل سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو طعنے دیتے تھے، پیٹھ پیچھے بھی برا کہتے تھے، اور اسی طریقے سے آمنے سامنے بھی برا بھلا کہتے تھے۔ زبان سے بھی ان کی برائی کرتے تھے، ان کی طرف آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے، ان پر تہمت لگاتے تھے۔ یہ تمام اس زمانے کے کافروں کا، بڑے بڑے کافروں کا شیوہ اور طریقہ تھا، مگر ان میں 3 آدمی بہت پیش تھے، اور مفسرین کہتے ہیں یہ سورت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ جو 3 کافر اس میں سب سے آگے تھے، ان میں سے ایک کا نام ہے عاص ابن وائل سہمی، عاص ابن وائل سہمی، اور دوسرے کا نام ہے اخنس ابن شریق، اور تیسرے کا نام ہے ولید ابن مغیرہ۔ یہ لوگ
صحابہ کو ستاتے تھے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک صورت میں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10 اس کے عیب بیان کیے ہیں، ان میں یہ بھی فرمایا حماد مشائم بنمیم، وہ حماز ہے، وہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، مشائم بنمیم، وہ چغلخور ہے، اور فرمایا حلاف مہین، ذلیل ہے، قسمیں کھانے والا ہے، مناع للخیر، نیک کاموں سے روکنے والا ہے، معتدن، حد سے گزر جانے والا ہے، اسیم، بہت بڑا گنہگار ہے، عتل، بڑا سرکش ہے، بعد ذالک زنیم، اور ان تمام عیبوں کے ساتھ ایک بہت بڑا عیب یہ ہے کہ وہ زنیم ہے، یعنی اس کا نسب ثابت نہیں ہے، اس کا نسب ثابت نہیں۔ یہ کون تھا؟ ولید ابن مغیرہ، اخنس ابن شریح اور عاص ابن وائل سہمی۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس، صحابہ کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ تغامز کہتے ہیں آنکھ سے اشارہ کرنا، یہی ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتُكُمْ، کیا ہم تمہیں ایسے شخص کو بتائیں، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو ایسی باتیں کہتا ہے بالکل عقل کے خلاف، کہتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ کیا تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں، یعنی اس طرح ذکر کرتا تھا جیسے کوئی جانتا نہ ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھی جانتے تھے اور غیر بھی جانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، دشمنی کے باوجود مشرک اعتراف کرتے تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے۔ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن ان کی امانتیں آپ ہی کے گھر پہ رکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے تھے تو امانتیں آپ کے وہاں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ اور آپ ایسے امین تھے، اللہ اکبر، جب دشمن ہو اور خون کا پیاسا ہو اور جان لینے کے لیے تیار ہو تو اس کی امانتوں کی حفاظت کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے جب وہ جان ہی کے دشمن ہے۔ مگر سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ایسے وقت میں بھی ایسے دشمنوں کی بھی امانتوں کی حفاظت کی ہے۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا کہ یہ مکے والوں کی امانتیں میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ حوالے کر کے واپس آ جانا۔ یہ ہے اسلام میں امانت کی اہمیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، مگر مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ آدمی ایسی باتیں کہتا ہے، ایسی باتیں تو عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، بالکل خلاف عقل ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ تم مر جاؤ گے اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور مٹی میں مل جاؤ گے اور پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ پھر کہتے افطرا علی اللہ کذبا، یا تو یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے ہم دوبارہ زندہ کریں گے، ام بھی جنہ، یہ جان بوجھ کے تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں مگر ان کو جنون ہے۔ بعض اللہ، جنون کا مطلب ان کو سودا ہے، یعنی ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، معاذ اللہ، جس کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، سب سے باعظمت، خدا کی خدائی میں آپ کو جو برا بھلا کہے تو اس کی سزا خطرناک ہونی چاہیے۔
اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کی سزا بھی بڑی ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جن کو خدا نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی تعریف سے قرآن کو بھر دیا، جو ان کے بارے میں کیا کہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں کو اس سے اشارہ کرتے تھے یہ حوروں کے شوہر ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے تھے کہتے یہ سب بیچارے گمراہ لوگ ہیں، راستے سے بہک گئے ہیں، جنت دیکھی بھی نہیں ہے مگر اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ سب گمراہ بہکے ہوئے وہ لوگ، یہ کہتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے دن ان مجرموں کو جو ہم سزا دیں گے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جب یہ پڑے ہوں گے جہنم میں تو جہنم کے دروغہ کو پکاریں گے، اور جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک، اور جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان۔ وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ تعالیٰ سے کہہ دو میری طرف سے کہ موت میرے اوپر طاری ہو جائے، ہم مر جائیں، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اس اذیت سے نجات مل جائے۔ جب اس مالک سے درخواست کریں گے تو جہنم کا دروغہ جواب نہیں دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کتنے دن جواب نہیں دے گا؟ 40 سال، 40 سال تک جواب ہی نہیں ملے گا اس درخواست کا۔ اور 40 سال کے بعد جب وہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ انکم ماکثون، اسی میں پڑے رہو، یہاں سے چھٹکارا تمہیں نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ آپ ہمیں نجات دے دیجئے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے، اگر ہم دوبارہ پھر سے یہی کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی درخواست کا جواب نہیں دے گا۔ ایک ہے آدمی درخواست کرے اور کوئی آدمی کہے نہیں ہو پائے گا، اور ایک یہ ہے چپ رہے، بولے ہی نہیں، تو اس سے اور تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا جواب ملتا ہے۔ اور پھر کب اللہ تعالیٰ جواب دے گا؟ جتنی دنیا کی عمر ہے، جتنی دنیا کی عمر ہے، ایک مرتبہ نہیں، ایسی 2 مرتبہ دنیا گزر جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ مالک نے جواب دیا 40 سال کے بعد، اور اللہ جواب دے گا کب؟ پوری دنیا کی جو عمر ہے یہ گزر جائے، اتنی عمر اور گزر جائے، اس کے بعد اللہ جواب دے گا۔ اور جواب میں کیا کہے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور ہم سے بات مت کرو، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور ہم سے بات مت کرو۔ اتنا ناراض ہوگا خدا ان لوگوں سے، اور کہے گا وجہ کیا ہے؟ تمہارے اس جرم کی اتنی لمبی سزا کیوں ہے؟ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، یقولون جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ہمارے نیک بندے تھے، جب دعا مانگتے تھے اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم فرما، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتم سخریہ، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم نے مجھے بھی بھلا دیا اور تم بھول گئے کوئی حساب لینے والا بھی ہے، اس کو بندوں کو مذاق اڑا رہے ہو، کوئی حاکم بھی ہے، کوئی گرفت کرنے والا بھی ہے، کوئی اس کی نوٹس لینے والا بھی ہے، تم بھول گئے۔ آج اس کی یہ سزا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو اور بات نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جہنمیوں سے آخری بات ہوگی، اس کے بعد پھر جہنمیوں سے کوئی بات نہیں۔ جرم ان کا بڑا خطرناک، کیا ان کا جرم تھا؟ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پہلا ان کا جرم تھا ہمزہ،
اور دوسرا ان کا جرم تھا لمزہ۔ اللہ کہتا بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے ہر ہمزہ کے لیے۔ ہمزہ وہ شخص جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں عیب، اس کا عیب بیان کرے، ایسا عیب بیان کرے جو اس میں واقعی موجود ہو، واقعی جو عیب ہو اس کو بیان کرے۔ اگر اس آدمی کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہو، اس کو برا لگے، اسی کا دوسرا نام ہے غیبت۔ اور یہ گناہ بڑا سخت ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت۔ اسی کو کہا حضور پاک علیہ السلام نے یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ۔ اور زنا سے بڑا گناہ ہونے کی وجہ کیا بتائی؟ اس لیے کہ زنا اللہ کا حق ہے، بندہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر یہ جو غیبت ہے، یہ اللہ سے توبہ اللہ کرنے کے باوجود، نوافل پڑھنے کے باوجود اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس میں اللہ کا بھی حق اس نے پامال کیا ہے اور بندے کا بھی حق پامال کیا۔ اللہ کا حق تو اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا اور تم مانے نہیں، اور بندے کا حق یہ ہے کہ تم نے بندے پر عیب لگایا، اس میں وہ عیب تھا بھی نہیں۔ یہ معمولی بات ہے، وہ صفائی بھی نہیں اپنی پیش کر سکا۔ بڑا خطرناک، لیکن شریعت بڑی خوبصورت ہے، شریعت بڑی خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی کسی آدمی کے اندر عیب ہے اور وہ عیب اگر نہ بتایا جائے تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب آدمی یہ سوچ کر کے عیب بیان کریں گے تو غیبت ہو جائے گی، اور غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ اس کے عیب نہ بتانے سے اللہ کے دوسرے بندے نقصان میں مبتلا ہو گئے، جان چلی گئی یا مال چلا گیا یا عزت چلی جائے کسی کی، تو ایسے موقع پر ایسے عیب کو بیان کر دینا گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت بتا رہی، یہ غیبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل ہے، آپ تشریف فرما ہے کہ اتنی دیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، یہ برا آدمی۔ جو موجود ہیں صحابہ انہوں نے سن لیا یہ برا آدمی، خاندان کا برا آدمی۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، جب آ گیا تو آپ نے اس کی توقیر کی، تعظیم کی، اکرام کیا، اس سے اخلاق کے ساتھ بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو بعض صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا یہ برا آدمی، اور جب وہ آیا تو آپ نے اس سے اخلاق سے بات کی۔ آپ نے فرمایا میں تو ہر ایک سے اخلاق ہی سے بات کرتا ہوں، اچھا ہو یا برا، مگر تم کو بتا دیا ہم نے۔ کیوں بتا دیا؟ تاکہ کوئی آدمی اس کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے، مسلمان کا نقصان نہ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی سخت وعید کے باوجود گنجائش ہے۔ کہاں گنجائش ہے؟ اپنی مجلس کو گرم کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کاہے کے لیے؟ مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے کسی کے، آپ نے اس کو جا کے بتا دیا، ہوشیار رہنا، یہ غیبت نہیں ہے۔ کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے کہیں، آپ کو علم ہے، آپ نے ان لوگوں کو جا کر کے باخبر کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت نہیں ہے، یہ نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے کیا ہے۔ کوئی آدمی ہے آپ جانتے یہ دھوکے باز ہے، یہ لوگوں سے
پیسہ حاصل کر لیتا ہے پھر کبھی دیتا نہیں. یہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، پھنسا دیتا ہے. آج کل کی زبان میں یہ آدمی ٹوپی پہناتا ہے اور دوسرا آدمی نہیں جانتا، وہ اس سے کاروبار کی باتیں کر رہا ہے. آپ نے اس سے جا کے بتایا میاں ہوشیار رہنا ان سے کاروبار کرنے سے پہلے. یہ جو آپ نے بتا دیا ہے یہ غیبت نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کو نقصان سے بچانا ہے. کسی نے مشورہ کیا فلاں لڑکا ہے اس سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے رشتہ آیا تھا، وہاں سے بات آئی تھی، کیسا رہے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور تو باقی ساری خیریت ہے مگر شراب پیتا ہے. اور شراب پینے کا مطلب یہ تو ام الخبائث ہے. جو آدمی شراب پیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تو گناہوں کی جڑ ہے. آپ نے اس مشورہ کرنے والے کو بتا دیا کہ میاں ویسے تو باقی سب خیریت، ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ، دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن شراب پیتا ہے. یہ جو آپ نے بتا دیا یہ گناہ نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، لیکن واقعی اگر شراب پیتا ہے تب بتایا تب تو ہے یہ گناہ نہیں، اور نہیں تھا اور آپ نے صرف رشتہ توڑنے کے لیے کہا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا گناہ. اسی طریقے سے ایسا آدمی جو گناہ کرتا ہے اور علل اعلان گناہ کرتا ہے، خوب غور سے سنیے گا. ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ چھپا کے نہیں کرتا، علل اعلان کرتا ہے اور اس گناہ کے گناہ ہونے کا اس کو احساس بھی نہیں ہے، اس پر فخر کرتا ہے. تو ایسے آدمی کے گناہ کو، ایسے آدمی کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں اگر آپ نے بیان کر دیا تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دیں گے تو اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا. جب وہ علل اعلان ہی کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، اس کو برا بھی نہیں لگے گا اور یہ ہے بھی نہیں. جیسے مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہ کرتا اور علل اعلان کرتا ہے. اذان ہوتی ہے، نمازی لوگ مسجد جاتے ہیں مگر وہ راستے میں کھڑا رہتا ہے، سگریٹ پیا کرتا ہے، باتیں لوگوں سے کرتا رہتا، کوئی فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں، کوئی حیا بھی نہیں. تو اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے یہ کہہ دیں میاں وہ بے نمازی آدمی ہیں، تو اتنا کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو وہ علل اعلان کر رہا ہے یہ کام، جب سب کے سامنے کر رہا ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، تو اگر آپ نے اس کا ذکر کر دیا تو پھر یہ گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی کو دین کے نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ نے کسی کے بارے میں بتا دیا کہ اس آدمی کے چکر میں نہ پڑنا، وہ قرآن اور حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، باتیں قرآن کی کرتا ہے، حدیث کی کرتا ہے، مگر اس کی آڑ میں لوگوں کو شکار کرتا ہے. 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں حلال رہتی ہے، اور کہتا کہ میرے پاس دلیل ہے، دیکھو یہ حدیث دیکھو اور یہ حدیث دیکھو اور یہ حدیث دیکھو. آپ کو پتا ہے 3 طلاقوں کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں قرار دیا، رشتہ ختم. اور وہ خاتون 3 طلاقوں کے بعد وہ خاتون انہوں نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد وہ پھر آپ کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ یہ شوہر ہمارا ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو؟
جو 3 طلاقیں دے چکا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتکی، نہیں جو دوسرا شوہر ہے جب تک کہ تمہارا اس سے شوہر بیوی کا تعلق قائم نہ ہو جائے اور اس کے بعد طلاق نہ ہو اور اس کے بعد عدت نہ گزرے، تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے 3 طلاقوں کو 3 طلاق قرار دیا ہے، اور تمام صحابہ میں کسی صحابی کا اختلاف نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال ہو سکتی ہے. کسی صحابی کا اختلاف نہیں. اور جس میں صحابہ کا اختلاف نہیں اس میں کسی امام کا بھی اختلاف نہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی بھی امام کا اختلاف نہیں. جس میں صحابہ متفق ہیں اس میں امام متفق ہے. جہاں صحابہ میں اختلاف ہے وہاں اماموں میں اختلاف ہے. یہ وہ اختلاف وہ والا نہیں ہے جو برا ہے، یہ اختلاف رحمت ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہے وہ کیسا ہے؟ بولو، رحمت ہے. اس سے امت کو گنجائشیں ملتی ہیں. اماموں کا اختلاف رحمت ہے، اس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے. صحابہ کا اختلاف گمراہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صحابہ کی مثال میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. ہر ستارے میں روشنی ہے، کسی میں کم ہے مگر ہے روشنی سب میں. صحابہ کے اختلاف کے باوجود کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، وہ عمل کیا ہے؟ وہ غلط نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں اختلاف ہوا مسئلے میں، اور آپ نے کسی صحابی کو غلط نہیں کہا. جیسے ایک موقع پر غزوہ خندق کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے. جبریل علیہ السلام آ گئے. آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے. آپ نے فرمایا ہاں کہ نہیں، اللہ کا حکم، یہ جو غدار ہیں جنہوں نے غداری کی ہے ان کا صفایا کرو. بنو قریظہ. آپ نے صحابہ کو حکم دیا بھائی جلدی چلو، اور عصر کی نماز تم میں سے کوئی آدمی پڑھے نہیں مگر بنو قریظہ میں جا کے پڑھے. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. اب صحابہ نکلے وہاں سے، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا. جب عصر کا وقت ہو گیا تو بعض صحابہ نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لہذا نماز پڑھ لینا چاہیے. بعض نے کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا عصر کی نماز کہاں پڑھنا؟ بنو قریظہ میں پڑھنا، ہم تو وہیں پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں تھا ٹائم ہو جائے پھر بھی نہ پڑھنا. اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ اور عصر کے وقت پہنچ جانا، عصر کی نماز وہیں پڑھنا. اب جب وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں، یہی وقت ہو گیا لہذا ہم تو یہیں پڑھیں گے. تو بعض صحابہ نے وہیں پڑھ لی اور بعض نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھی. دونوں نے عمل کاہے پہ کیا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کیا. انہوں نے کہا آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا لفظ آپ کے یہ ہیں. ایک نے لفظ پر عمل کیا اور ایک نے اس کے مطلب کو سمجھا، مطلب پہ عمل کیا. پھر آپ کے سامنے جب بات رکھی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا تم نے غلط کیا اور تم نے صحیح کیا، نہ آپ نے یہ کہا میاں تمہاری نماز تو ہوئی نہیں، تم اپنی نماز پھر سے پڑھو، یہ بھی نہیں کہا. تو اس لیے جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف نہیں ہے اس میں اماموں کا بھی اختلاف نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، 3 طلاقوں کے بعد 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بیوی سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں ہر جگہ فتویٰ ملا کہ جائز نہیں ہے، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دوسرا فتویٰ دے دیں کہ نہیں جائز ہے. دی تو تم نے 3 طلاقیں ہیں مگر وہ مانی ایک ہی جائے گی. کتنی؟ 3 دی ہے مگر مانی ایک جائے گی. یہ عقل میں آتی ہے بات؟ ایک صاحب گئے، ایسے لوگوں کو کہتے غیر مقلد،
وہ تو کہتے اپنے آپ کو اہل حدیث، مگر ہیں وہ غیر مقلد، کسی بھی امام کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ جو جس پہ متفق ہیں وہ بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی تھا، اس کا ہوٹل تھا، تو ایک صاحب وہاں پہنچے اور ان کا 3 سموسے دے دیے۔ ایک سموسہ 1 روپے کا تھا۔ اس کے بعد جب وہاں سے چلنے لگے، انہوں نے پیمنٹ کیا تو انہوں نے 1 روپیہ اس کو دیا ہوٹل والے کو۔ اس نے کہا صاحب 3 کھائے ہیں آپ نے، 1 روپیہ دے رہے ہیں۔ کہلے 3 تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 طلاقیں کئے ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ میں 3 سموسے کھائے ہیں، ایک ہی سمجھو، 3 سموسے کھائے لیا تھا، پھر آپ تو کہتے 3 ایک ہی ہوتے ہیں، چلو 1 روپیہ لے لیجئے۔ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر لوگوں کو بتا دینا کہ وہاں نہ جانا، وہ کہہ رہے ہیں دیسی گھی، مگر وہ دیسی گھی نہیں ہے، لیبل ہے اس کے اوپر دیسی گھی کا، وہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ نہیں ہے، لہذا شکار نہ ہو جانا۔ اس کا نام غیبت نہیں ہے۔ کسی کو گمراہی سے بچانا، کوئی قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی دوسرے لوگوں کو قرآن و حدیث کا نام لے کر کے صحابہ سے بزن کر رہا ہے، رافضی بنا رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لے رہا ہے۔ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو ہم سے کیا مطلب؟ جی نہیں، آپ سے مطلب ہے۔ ایک آدمی برفی بیچ رہا ہے اور اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور خریدار کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے، اور آپ جانتے ہیں، تو آپ کہیں گے اگر ہم بتائیں گے اس میں زہر ملا تو غیبت ہوگی۔ آپ یہ سوچیں اگر ہم بتا دیں اس میں زہر ملا تو غیبت ہوگی۔ کیا عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہاں بتانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، وہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ یہ تو دنیا کا نقصان، جسم کے نقصان سے بچانا اگر ضروری ہے اور اس کا عیب بیان کر دیا جائے تاکہ جسمانی نقصان سے بچ جائے، جس طرح یہ جائز ہے، ایسے دینی نقصان سے اگر بچ جائے، اگر آپ اس کا عیب بیان کر دیں، یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے اس پر کیسے عمل کیا، اللہ پر حیرت ہو۔ ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے ابو علی مدینی۔ کیا نام ہے؟ ابو علی مدینی۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حدیث کے امام۔ تو یہ بھی محدث تھے، ان کے والد بھی محدث تھے۔ تو کسی نے کہا آپ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والا صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، آپ اپنے والد کے بارے میں بتائیے، آپ کے والد معتبر ہیں؟ کل میرے والد کے بارے میں کسی اور سے پوچھ لو۔ ان کا نہیں، آپ ہی بتائیے۔ کہا جب تم ہم سے پوچھ رہے ہو تو یہ دین کی بات ہے، میرے باپ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ باپ ہے، کیوں بتا رہے قابل بھروسہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث کے نام پر کہیں یہ آدمی بھٹک نہ جائے اور کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ ہے اللہ والے۔ تو کیا کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، خرابی اور تباہی ہے ہر ہمزہ کے لیے، پیٹ پیچھے غیبت کرنے والے کے لیے۔ لمزہ، اور لمزہ کے لیے، لمزہ کسے کہتے ہیں؟ جو آمنے سامنے تان و تشریح کرتا ہو، منہ در منہ برا بھلا کہے، عیب بیان کرے، مذاق اڑائے، برے نام سے پکارے، ایسے نام سے پکارے کسی کو جو نام اس کو پسند نہیں ہے۔ اس کے خاندان میں کوئی عیب ہے تو خاندان کے عیب کو بیان کرے، اس کی شکل و صورت میں کوئی خرابی، کوئی عیب ہے تو اس کو تانا دے، پیر میں کوئی خرابی، چلنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ اس سے کریں لنگڑے یہاں آؤ۔ یہ کیا ہے؟ واقعی وہ لنگڑا ہے، واقعی اس کے پیر میں عیب ہے، لیکن اس نام سے اگر تم اسے پکارو گے تو اسے اچھا لگے گا، خراب لگے گا؟ خراب لگے گا۔ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ آنکھ میں خرابی ہے اس کے، آپ کہیں کانے ہیں، آپ
اس سے یہ کہہ کر کے اگر آپ خطاب کریں گے اس کو تو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا؟ خراب لگے گا۔ یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ عیب ہے اس کے اندر۔ یہ اسی طریقے سے کوئی آدمی کے اندر عیب ہے مگر وہ عیب اس کی عرفیت بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ عرف بن چکا ہے، یعنی وہ شناخت بن چکا ہے۔ وہ عیب ہے مگر اس کے ذریعے ہی سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اور وہ آدمی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی لمبے قد کا ہے اور سب لوگ اسے لمبے کہنے لگے، اب وہ بھی جانتا مجھے لوگ لمبے کہتے ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اگر آپ اس سے کہیں لمبے تو پھر یہ گناہ نہیں ہوگا، شناخت بن چکا ہے اس کی۔ جیسے پاٹ ڈالے وہ تھے گھسیٹے مرحوم، تو ان کا نام تو کیا تھا؟ دین محمد، مگر لوگ انہیں کیا کہتے تھے؟ گھسیٹے۔ وہ جانتے بھی تھے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، مگر وہ اس کو برا نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ ان کی شناخت اور عرف بن چکا ہے۔ لہذا اس طرح پکارنا یہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، لہذا یہ گناہ نہیں ہے۔ اب یہ حاجی معین صاحب تشریف فرمائے، ان کو لوگ سفید شیر کہتے ہیں۔ یہ لقب ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ ان کی شناخت ہے، یہ ان کا عرف بن چکا ہے، یہ بھی اس کو برا نہیں مانتے ہیں۔ لہذا اگر ذکر کر دیں گے آپ تو یہ پھر یہ تانا زنی عیب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ برے القاب سے کسی کو پکارنا، برے لقب سے پکارنا جس سے وہ چڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو چڑھانا یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہنس رہے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ لوگ کیا کریں گے اگر اس کو تم نے چڑھایا، اس سے وہ چڑھ رہا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور بعض لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے، جب چڑھائیں گے تو پھر گالیاں بکے گا وہ آدمی، اور جب گالیاں بکے گا تو اچھی لگیں گی وہ۔ یعنی آپ دیکھیے غلاظت میں اگر ہم اینٹیں ڈالیں گے تو چھینٹیں اڑیں گی، وہ چھینٹیں ہمارے کپڑوں میں پڑیں گے، ہمیں اچھی لگیں گی۔ گناہ کرنا تو گناہ ہے، گالیاں بکنا گناہ ہے، اور گالیاں بکنے کا ذریعہ بننا اور سبب بننا یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بڑی خرابی اس آدمی کے لیے ہے، بڑی خرابی اس آدمی کے لیے ہے جو جھوٹ بولتا ہو کاہے کے لیے؟ لوگ ہنسنے لگے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، بڑی خرابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نازل تو ہوئی کس کے لیے؟ ان کافروں کے بارے میں، مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ عیب پائے جائیں گے وہ شخص کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے کس کے لیے؟ پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والے کے لیے، اور منہ در منہ آمنے سامنے تانا دینے والے کے لیے۔ دو عیب ہوئے، تیسرا عیب بھی ہے، اور وہ ان دونوں عیبوں کا بیس بھی ہے، ان دونوں عیبوں کی وجہ بھی وہی ہے۔ یہ دونوں عیب جو ہیں لمزہ اور ہمزہ یہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن بھی اس کا وہی ہے، سبب بھی اس کا وہی، اور عیب بھی ہے بہت بڑا۔ آدمی جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو کاہے کے لیے اڑاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے سے کم درجے کا سمجھ رہا ہے۔ کسی آدمی کو تانا دیتا ہے اگر، تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اس کو کم سمجھتا ہے۔ یہی تو مقصد ہوا۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، کسی کو کمتر سمجھ رہا ہے، اسی کا نام ہے تکبر۔ کیا نام ہے اس کا؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے آدمی کو کیا کر رہا ہے؟ وہ تانے دے رہا ہے، تم تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہو، تم تو فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تکبر ہے۔ یہ تکبر جو ہے یہ تیسرا عیب ہے
جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر یہ تکبر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیا بتایا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زخم ہے آدمی کے جسم پہ اور مرہم لگاتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ابھر آتا ہے، پھر لگاتا ہے، پھر ابھر آتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ مرہم سے نہیں جائے گا، انفیکشن ہے آپ کے خون میں، جب تک خون صحیح نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، یہ بیماری نہیں جائے گی۔ اس کو کہتے سبب اور علت۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تانا دینا ہے، یہ جو غیبت کرنا ہے، اس غیبت کرنے کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ سیلن آ رہی ہے تو کہیں پانی مر رہا ہے، پانی کہاں مر رہا ہے؟ یہ عیب پیدا کیسے ہوا؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، دوسروں کو تانے دینا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور تکبر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو سمیٹتا رہتا ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ تکبر پیدا ہوتا ہے کاہے سے؟ مال جمع کرنے سے۔ مال جمع کرنے سے نہیں، جو مال کو سمیٹتا رہتا ہے۔ سمیٹنے کا مطلب مال چاہیے ہمیں، چاہے حلال طریقے سے ملے چاہے حرام طریقے سے، چاہے رشوت ہو، چاہے سود ہو، چاہے دھوکہ دینا ہو، چاہے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہو۔ جس کے دل میں مال کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کی محبت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو اندھا کر دیتی ہے اور اس کو بہرا کر دیتی ہے۔ حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ واقعی وہ اندھا نہیں ہوتا، جو کسی سے محبت کرتا ہو کیا اندھا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے؟ دکھا اندھا نہیں ہوتا، بہرا بھی نہیں ہوتا۔ پھر مطلب اندھا و بہرا کرنے کا مطلب یعنی لوگ اس کو برا کہتے ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا نقصان دیکھ رہا ہوتا ہے، تباہی دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ اندھا و بہرا ہو جاتا ہے۔ اندھا کیا ہے شوق نے کھائی ہو یا کنواں، کچھ سوجھتا نہیں ہے محبت کے سامنے۔ مال کی محبت جب آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ وراثت میں کسی اور کا حق ہے، یہ قرضہ ہے کسی کا، یہ ہمیں دینا ہے، یہ یتیم کا مال ہے، کچھ نہیں دیکھتا، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اور جب ایسا پیسہ آتا ہے کون سا؟ حرام، تو ظاہر بات ہے اس حرام پیسے سے کیا ہوگا؟ جو آدمی کے اندر عادتیں پیدا ہوں گی، وہ عادتیں بھی کیسی پیدا ہوں گی؟ اچھی یا خراب؟ خراب غذا کھانے سے خراب خون پیدا ہوتا ہے، حرام مال کھانے سے حرام اور برے اخلاق آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حلال روزی کھانے سے اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں، عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے، عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، عبادت کرنے میں دل لگتا ہے۔ یہ حلال روزی کی بات قرآن میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیز کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ دو باتیں قرآن نے کہی، پاکیزہ چیز کھاؤ اور اچھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں جوڑ ہے۔ جب پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو اچھے عمل خود بخود تم سے ہونے لگیں گے، اچھا عمل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اچھے عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جب اچھے پاکیزہ غذا کھاؤ گے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اور حرام غذا کھاؤ گے تو برے اخلاق پیدا ہوں گے۔
اسی لیے کیا کہا الذی جمع مالا، جو مال کو سمیٹتا ہو، سمیٹ کے رکھا، حریص اتنا ہے، لالچی اتنا ہے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ مال آنا چاہیے۔ وعددہ، مال کو جمع کرتا ہو اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یعنی یہ مال اس لیے نہیں ہے غریبوں کی مدد کریں، خاندان میں جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو اٹھائے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنا لیں، آخرت کا انتظام کر لیں، کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی میٹر نیکیوں کا چلتا رہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، حاجی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، سبھی ان سے جانتے، پورا لکھنؤ جانتا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک مکتب قائم کیا انہوں نے، اور ایک انہوں نے مدرسہ قائم کیا، قرآن کا مدرسہ، مکتب۔ پورے لکھنؤ کے مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور آج بھی لوگ اس سے اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو اپنی قبر میں ہے مگر ان کا میٹر چل رہا ہے۔ یہ ہے مال، آخرت کی فکر۔ اس نے اس لیے مال نہیں جمع کیا، جو اتنا مال سے محبت رکھتا ہو، جو حلال نہ دیکھے، حرام نہ دیکھے، وہ آدمی نیک کاموں میں مال خرچ نہیں کرے گا۔ وہ تو اس کو تو محبت ہے، جان اس کی نکل جائے گی۔ وہ کیا کہے گا جب اس سے کہا جائے سب سے زیادہ کس کے پاس پیسہ تھا؟ قارون کے پاس۔ تو اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، میاں یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ نے نوازا ہے، جیسے کہلا انما اوتیتہ علی علم، یہ میری محنت کا ہے، کوئی فری کا تھوڑی ہے، ہم کیسے دوسرے کو دے دیں؟ انسان یہی سوچتا ہے میں نے اس سے کمایا اور اس طرح کمایا اور اس طرح کمایا، ہم کیسے دے دیں؟ پھر کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، بخل۔ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، مال جمع کرنا کیسے؟ حرام طریقے سے، حرص کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مال سے محبت کرنا۔ مال جمع کرنا برا نہیں، مال سے محبت کرنا بھی برا نہیں ہے۔ محبت نہیں ہوگا تو آدمی کمائے گا کیسے؟ مال کہتے ہیں مالا یمیل میلن کے معنی جھکنا۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے آدمی کا دل اس کی طرف جھکتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ لیکن مال ہونا چاہیے کمائے حلال طریقے سے، جمع کرنا برا نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی بری نہیں ہے۔ حدیث میں کیا تھا؟ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، غلط نہیں ہے۔ شہادت کا درجہ کیوں مل رہا ہے؟ مال کی حفاظت میں مارا گیا، لوگ لوٹ رہے تھے۔ تو مال جمع کرنا برا نہیں، مال سے محبت بری نہیں، لیکن مال سے حد سے زیادہ محبت یہ بری چیز ہے۔ آ چکا ہے اس سے پہلے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، اس کے بہت زیادہ محبت ہے۔ جب زیادہ مال کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ عیب ہے، دین کے لیے بھی عیب ہے، دنیا کے لیے بھی عیب ہے، صحت کے لیے بھی عیب ہے۔ اس لیے کہ اگر ہو گیا گھاٹا اتفاق سے تو کیا پتا چلا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، اٹیک پڑ گیا، چلے گئے۔ کیوں؟ مال کی محبت بہت زیادہ تھی۔ مال تو ضروری ہے، اگر مال آدمی کے پاس نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مال نہیں ہوگا تو حج کیسے کرے گا؟ مال نہیں ہوگا تو بیوی بچوں کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ مال نہیں ہوگا تو مدرسے کیسے بنوائے گا؟ مال نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنوائے گا؟ مال تو ہے، لیکن مال سے محبت حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ اگر محبت ہوگی تو دین کا بھی نقصان ہوگا۔ دین کا نقصان کیا ہے؟ ایسا آدمی زکوٰۃ دے گا، 40 لاکھ روپے، میاں 40 لاکھ روپے مال جمع کیا، اب 40 لاکھ میں 1 لاکھ زکوٰۃ کے نکال دیں تو یہ تو کتنا بچے گا؟ یہ تو 39 ہی بچا، اور بلا وجہ 1 لاکھ دے دے۔ اچھا، جب تک اس کے پاس کتنے 40,000 تھے تو 1,000 دے رہا تھا۔ اب یہ 40 لاکھ مال جیسے جیسے بڑھتا جا رہا خوشی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب زکوٰۃ، جیسے مال بڑھے گا ویسے زکوٰۃ بھی بڑھے گی، جب زکوٰۃ بڑھتی ہے تو جان نکلتی ہے۔ 1 لاکھ 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپے
یہ شریعت کا حسن ہے، یہ خوبی اور کمال ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا کاہے کے لیے؟ تاکہ مال کی محبت حد سے زیادہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر مال کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہارٹ فیل ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے قتل ہوگا، غارت گری ہوگی، اور اس کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، اور صدقہ بھی نہیں کرے گا، اور فطرہ بھی نہیں نکالے گا، اور قربانی بھی نہیں کرے گا، اور جن کے حق ہیں ان کے حقوں کو بھی پامال کر جائے گا۔ مال کی محبت پیدا نہ ہونے پائے، اسی کا علاج کیا ہے؟ زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، صدقہ، جہاں جہاں بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیسرا عیب جو اس کے اندر پیدا ہوا کہ وہ دوسروں کو تانے دے رہا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا بیس کیا ہے؟ اس نے مال کو جمع کیا ہے حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اور بخیل بھی وہ ہے جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اس سے ایسی ہی چیزیں پیدا ہوں گی، ہیں؟ دغا، فریب، تکبر، غرور، خود رائی۔ کیا کیا چیزیں؟ دغا، فریب، تکبر، غرور، خود رائی، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، یہ سارے وصف امیروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سارے عیب جو ہیں امیروں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر کون امیر؟ وہی امیر جس کا قرآن میں ذکر ہے الذی جمع مالہ وعددہ، ورنہ امیر تو کون تھا؟ حضرت عثمان غنی۔ اللہ کتنا کیا تھا؟ لشکر اسلام کا انتظام، آدھے لشکر کا انتظام اپنے پیسے سے کیا ہے، بیر روما خریدا ہے۔ ذکر چھڑ جائے گا انعام و سخاوت کا جہاں، نام عثمان خود بخود آئے گا برنو کے زماں۔ اسلام کے لیے انہوں نے اپنے دہانے کھول دیے۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ تھا اور مدینے میں قحط پڑا اور لوگ بہت پریشان تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے دعا کی اور کہا کہ صبح انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے صبح انتظام ہو جائے گا۔ صبح کیا ہوا کہ وہ 1000 اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ چل آ رہا ہے غلے کا۔ کس کا ہے یہ؟ کہا یہ حضرت عثمان کا ہے۔ جب وہ آ گیا غلے کا قافلہ تو سارے لوگ خریدار آ گئے، کہنے لگے عثمان بیچ لو، اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے۔ کہا کتنے دو گے؟ کہنے لگے کہ 1000 پہ 2 روپے ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے۔ کہلے 5 لے لو بھائی، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہ اس سے زیادہ آپ کو کون دے رہا؟ ہم ہی لوگ تو ہیں، سارے تاجر تو یہی موجود ہیں۔ کہا اللہ دے رہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا بدلہ دے گا۔ تم 5 دے رہے ہو، اللہ مجھے 10 گنا دے رہا ہے۔ یہ سارا مدینے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے، سب تقسیم ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی دن، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہیں اور عمدہ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور ایسا لگ رہا کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور بہت جلدی میں ہیں کیا آپ نے فرمایا ہاں، عثمان نے سخاوت کی ہے، عثمان نے زمین پر سخاوت کی ہے۔ آج ایک حور سے جنت میں ان کا نکاح ہے، اس نکاح میں شرکت کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مال جمع کیا حلال طریقے سے، اور اس کے بعد اس کو تقسیم بھی کیا حلال طریقے سے۔ یہ تو صحابی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، کپڑے کے تاجر اور عالم بہت بڑے اور مجاہد بہت بڑے، اور سارے غربا کی ناپ ان کے گھر پہ، ساری یتیموں اور بیواؤں کے ناپ ان کے گھر پہ، اور چاند رات والے دن ہر ایک کے گھر پہ سلے ہوئے کپڑے پہنچ رہے، اور علماء کی خدمت میں آئے، اور 500 ان کے وہاں، اور 1000 ان کے وہاں، اور 2000 ان کے وہاں۔ حنیفہ عجیب آدمی ہے، کہتے ہیں یہ قبول کر لیجئے، یہ احسان نہیں ہے میرا، یہ تمہارا حق ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ امام حنیفہ علماء کی خدمت۔ اور جو ان کا پارٹنر تھا اس سے کہا کہ دیکھو یہ کپڑا ہے، اس تھان میں یہ عیب ہے، اس کو بیچنا تو عیب بتا کے بیچنا،
جب بیچ کے وہ واپس آیا کہ وہ عیب بتا کا وہ تو میں بھول گیا، اور وہ انہی پیسوں میں شامل ہے۔ امام حنیفہ نے سارا پیسہ صدقہ کر دیا، سارا پیسہ صدقہ کر دیا۔ اللہ نے ان کو ویسے ہی نوازا تھا، دیکھ سکتا نہیں ساقی میری محرومی کو، اور جام خالی نہیں ہوتا ہے کہ بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا، آپ سے بڑھ کے کون خرچ کرنے والا ہوگا؟ انہی کا اثر تو صحابہ پہ آیا تھا۔ آپ تو ایسے خرچ کرتے تھے جیسے آندھی کالریح المرسلہ، آندھی کی جب ہوا چلتی ہے تیز رفتار تو کوئی بچا پاتا ہے اپنے آپ کو؟ ہر ایک کے لگتی۔ ایسے نبی کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ آپ کے بعد موجود نہیں تھا، آپ نے فرمایا اچھا میرے نام سے فلاں آدمی سے لے لو پھر ہم دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ایسا کرنے کا تھوڑی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ حضرت عمر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا انفق ولا تخش ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ مت کرو۔ آپ خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے۔ انفق یا بلال، انفق یا بلال، خرچ کرو اور عرش کے مالک کی طرف سے غریبی کا اندیشہ مت کرو، اس لیے کہ وہ تو آپ نے فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو بانٹتا ہوں اور دیتا اللہ ہے۔ جتنا ہی بانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کے رکھا، وعددہ، اور اس نے اس کو گن گن کے رکھا ہے۔ مال کی محبت کا نتیجہ یہ، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ سارے عیب اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہی سمجھتا ہے مال والا آدمی کہ کیا غریب آدمی تو ہے نہیں، اگر بیمار بھی ہوئے تو کیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، لکھنؤ نہیں تو دلی چلے جائیں گے، اور دلی نہیں تو بمبئی چلے جائیں گے، پیسہ تو ہے، امریکہ میں جا کے علاج کر لیں گے، پیسہ ہے۔ غریب آدمی کیا، وہ سمجھتا ہمارا مال ہمیں باقی رکھے گا اور ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے اور ہم مرنے سے بچ جائیں گے، اور دیر تک ہمارے پاس مال ہے، وسائل ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے دیر تک زندہ رہیں گے۔ اللہ فرماتا کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ تمہارے پاس مال ہے، اس سے پہلے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوا، اس سے پہلے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوا، بڑے بڑے مال والے تھے۔ یہ مال انسان کو کیا زندہ رکھتا، یہ تو اس کی قبر کے پاس تک نہیں جاتا۔ لوگ خالی ہاتھ چلے گئے۔ کون؟ سکندر، پوری دنیا پہ اس کی حکومت، مشرق اور مغرب پر، مگر اس کے باوجود جب وہ گیا تو مال اس کے ساتھ میں نہیں گیا، مہیا اس کو سب اسباب ملکی اور مالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھ رہا ہے اس کا مال اس کو سلامت رکھے گا، اس کا مال اس کو باقی رکھے گا۔ مال سے آدمی نہیں باقی رہتا، ہاں آدمی کی نیکیوں سے آدمی باقی رہتا ہے۔ جو آدمی دنیا سے چلا گیا مگر نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا، آج لوگ اسے یاد کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ امام بخاری کا نام کیوں باقی ہے؟ امام مسلم کا نام کیوں باقی ہے؟ گزرے لوگ بخارا کے پاس، کہاں امام بخاری کی وہاں قبر تھی، تو ایک دم سے تازہ تازہ گلابوں کی خوشبو آ رہی، وہاں نہ گلاب ہے نہ کچھ۔ امام بخاری وہاں دفن ہے۔ ماتا عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ، مولانا عبد الحی فرنگی محلی، پوری دنیا میں ان کا نام، اتنے بڑے عالم، بڑی کم عمری کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ باغ مولوی انوار میں ان کی قبر ہے، اس پہ لکھا ہوا ماتا عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ، عبد الحی تو مر گئے مگر ان کا علم نہیں مرا۔ علم کی بنیاد پر وہ آج بھی زندہ ہے اور پوری دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ ایک بزرگ آئے مصر کے اور وہ فرنگی محل گئے کہ ہم وہاں دیکھیں، وہ جہاں وہ عالم جہاں پیدا ہوا، ذرا ہم وہ جگہ دیکھیں لکھنؤ میں۔ تو انہوں نے جا کے دیکھی، انہوں نے کہا مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کہلیں آپ غلط کہتے ہیں، ان کی اولاد میں ہوں۔
ان کی اولاد میں ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں، میں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کی نہ معلوم کتنی اولادیں پوری دنیا میں ہیں۔ تو آدمی علم سے نہیں مرتا، آدمی اچھے عمل سے نہیں مرتا۔ مال سے تو لوگ مر جاتے ہیں، نہ مال باقی رہتا ہے نہ مال والا باقی رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماتا باقی رہنے والی نیکیاں ہیں باقی رہنے والی۔ آدمی تو ختم ہو گیا مگر نیکیاں اس کی باقی، یہاں بھی باقی ہیں وہاں بھی باقی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت اڑ رہا ہے ان کا، تخت شاہی، اور کسی کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، تو حضرت سلیمان نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے سبحان اللہ۔ کہا پتہ ہے تمہیں میرا تخت ختم ہو جائے گا یا اللہ لشکر ختم ہو جائے گا، مگر تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھ رہا اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا، کلا ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ ہمزہ تھا، لمزہ تھا، اس کی سزا بھی ویسے ہی بتائی گئی، کیا؟ ہمزہ لمزہ حطمہ، پھینک دیا جائے گا۔ اور جس چیز کو پھینکا جاتا ہے وہ چیز کیسی ہوتی ہے؟ قیمتی ہوتی ہے نا، خراب چیز ہوتی ہے۔ جس کو پھینک دیا جاتا ہے یہ ذلت کی بات ہے۔ جس کو پھینک کے کوئی چیز دی جائے وہ بھی ذلیل ہے، جس کو دیا جا رہا پھینک کر وہ بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ لو، آدمی پھینک کے پیسہ دیتا ہے نا، تو اگر عزت دار آدمی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ میاں یہ ہمیں نہیں چاہیے، جائیے، ہم نہیں لیتے۔ بادشاہوں کے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے، بادشاہوں کے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے۔ بھیک بھی مانگی تو میں نے بڑی خودداری سے، بھیک ضرور مانگتے ہیں مگر خودداری ہے، یہ پھینک کے دے رہے ہیں آپ مجھے۔ تو پھینکا جاتا ہے ذلیل چیز کو، پھینکا جاتا ہے بیکار چیز کو۔ اللہ فرماتا مال کو سب کچھ سمجھ رہا تھا اور مال کی وجہ سے میرے بندوں کو ذلیل سمجھ رہا تھا اور تانے دے رہا تھا ان کو اور ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ فرماتا اس کا صلہ کیا ہے؟ یہ اتنا ذلیل خود ہے، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی چیز قریب ہو تو اس کو بھی پھینکنا نہیں کہتے۔ پھینکنا جب کہیں گے جب جہاں ڈالا جا رہا وہ چیز گہری ہو۔ اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ کتنی گہری ہے؟ 40 سال اگر اوپر سے ڈالا جائے پتھر، 40 سال میں گہرائی میں پہنچے گا۔ اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کرتا کیا تھا؟ ہمزہ اور لمزہ تھا، یعنی عیب ڈالتا تھا، غیبتیں کرتے تھے۔ کاہے کے لیے؟ لوگوں کی عزت توڑتا تھا، یہ لوگوں کی آبرو توڑتا تھا، لوگوں کو حقیر کرتا تھا، ان کی عزت باقی نہ رہے اس لیے ذلیل کرتا تھا، توڑتا تھا۔ یہ اس کو سزا کی دی جائے گی، ایسی جگہ ڈالا جائے گا جہنم میں حطمہ۔ حطمہ اسے کہتے ہیں اس میں جو چیز ڈالی جائے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، چہرہ بگڑ جائے گا، کھال بگڑ جائے گی، بالکل برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اس کو ڈال دیا جائے گا حطمہ میں۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ حطمہ کیا چیز؟ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی سب سے بڑے خدا کے بعد عالم ہے، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ کہتا آپ سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، مگر حطمہ کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم نہیں۔ کتنا بھی علم والا ہو اور کتنا بھی عقل والا ہو وہ حطمہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی چیز کی عظمت بیان کرتا ہے تو اسی طرح بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟
القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، قاریہ کیا چیز ہے؟ قاریہ پتہ بھی ہے آپ کو قاریہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور جانتے بھی ہیں آپ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ حطمہ ہے کیا چیز؟ وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بات بھی دینا، حطمہ ہے کیا چیز پتہ بھی ہے آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے خود، نار اللہ الموقدہ، حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی جلائی ہوئی آگ کہہ کر کے بتا دیا، کوئی آگ اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس آگ پر کسی آگ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی بھی آگ، کوئی آگ اس جیسی آگ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جتنی بھی آگ ہے اس کو جلایا بندوں نے اور اس کو جلایا اللہ نے۔ ہر آگ کو بجھایا جا سکتا ہے مگر اس آگ کو بجھانے کی کسی میں تاب و طاقت نہیں۔ کیوں؟ یہ جلائی ہوئی کس کی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ۔ آگ جو ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی؟ 3 طرح کی ہوتی ہے آگ۔ ایک عنصری آگ ہوتی، عنصری، عنصر مطلب ایک خاک ہے، ایک ہوا ہے، ایک آگ ہے۔ عنصری آگ کاہے سے جلتی ہے؟ کوئلے سے، لکڑی سے، پتھر سے ایک آگ یہ ہوتی۔ ایک آگ ہوتی کوکبی، کوکب کہتے ہیں ستارے اور سیارے کو، سورج میں سے آگ برس رہی ہے، ایک آگ وہ ہوتی ہے۔ 2 آگ ہوئی۔ ایک آگ ہوتی ہے جسدی، جسم کے اندر جو آگ ہوتی ہے۔ یہ جسم کی آگ کون سی ہے؟ بخار۔ بخار جب آدمی کے ہوتا ہے تو وہ آگ کہاں ہوتی ہے؟ اس کے پورے جسم کے اندر۔ سانس بھی نکل رہی تو گرم گرم بھاپ نکل رہی، پورا جسم مبتلا ہے۔ یہ 3 آگ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا حطمہ جو ہے یہ تینوں آگوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے خطرناک ہے؟ ہر آگ بجھ جاتی ہے، اس کا علاج ہے بخار۔ سانس جب آدمی لیتا ہے باہر کی ٹھنڈی تو سکون ملتا ہے، اندر کی سانس باہر پھینک دیتا تو سکون ملتا ہے۔ بخار آتا ہے، آدمی اوڑھ لپیٹ کے لیٹ جاتا، دوائیں کھاتا ہے، جسم کے جو باریک باریک مسام ہیں یہاں سے پسینہ بہہ جاتا ہے، سکون اسے مل جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہ یہ آگ ویسی نہیں ہے۔ یہ آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ سے کیا ہوگا؟ سکون نہیں ملے گا کسی طریقے سے۔ کیا کرتی ہے آگ؟ کہ دنیا کی آگ پہلے جسم جلاتی ہے، پھر ہڈیاں جلاتی ہے، پھر دل کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، اور دل پہ جیسے اٹیک آگ کا ہوتا آدمی زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے، اور اگر وہاں تک آگ نہیں پہنچی تو جلا ہوا بچ جاتا ہے۔ دل پہ اٹیک ہو گیا اب نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا یہ جو اللہ نے جلائی ہوئی آگ ہے حطمہ کی، اس کا پہلا حملہ دل ہی پہ ہوتا ہے۔ جب دل کے اوپر پہلا حملہ اس کا ہوگا تو ظاہر بات ہے آدمی زندہ رہے گا مر جائے گا؟ تو فوراً مر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے مگر یہ جو ہم اسے عذاب دے رہے ہیں کاہے کے لیے دے رہے ہیں؟ مرنے کے لیے دے رہے ہیں، مرنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ مرنے کی وہ تمنا کرے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھے موت آ جاتی۔ مگر موت نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر وہ مرے گا نہ آرام سے زندہ رہے گا، اور بار بار وہ موت کو پکارا کرے گا۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، آدمی جب کہے مجھے موت آ جائے اس کا مطلب بڑی تکلیف میں ہے، ورنہ موت آدمی یاد نہیں کرتا، موت سے آدمی ہمیشہ بھاگتا ہی رہتا ہے، بدکتا رہتا، موت کا ذکر بھی آدمی پسند نہیں کرتا۔ فرما نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ اور عجیب چیز ہے، دل سب سے نازک ہے نہیں ہے؟
انسان کے ظاہری جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سب سے نازک کیا ہے؟ آنکھ. اور جو اندر کے اعضاء ہیں، مشین اللہ نے رکھی ہے، اس میں سب سے نازک کیا ہے؟ دل. اور جو نازک چیز ہوتی ہے اس میں اگر کوئی چیز پڑ جائے تو تکلیف کم ہوتی، زیادہ؟ بہت زیادہ ہوتی. آنکھ میں کوئی چیز اللہ نہ کرے پڑ جائے، پھر دیکھیے کس طریقے سے آدمی بے چین ہوتا ہے، کیسے بے قرار ہوتا ہے. جب تک کہ آنکھ سے وہ چیز نکل نہ آئے قرار و چین نہیں آتا. اور دل سب سے زیادہ نازک چیز ہے، اور دل کے اوپر اس آگ کا اٹیک ہوگا جو آگ دنیا کی آگ سے 69 زیادہ تیز، اتنی خطرناک آگ. تو کیسی تکلیف ہوگی؟ دل پہ اٹیک ہوتا تو مر جاتا آدمی، اور اللہ اسے مرنے بھی نہیں دے گا. اسی لیے کہا وما ادراک ما الحطمہ، اور پتا بھی ہے کہ تمہیں حطمہ کیا ہے. دوسری چیز، یہ آگ دل پہ حملہ کرے گی، یہ اندھی آگ نہیں ہے. التی تطلع، یہ جھانک لے گی دل کو. مطلب جس دل کے اندر کفر ہے یہ اسی کو جلائے گی، اور جس میں کفر نہیں ہے اس کو نہیں. یہ سمجھدار آگ ہے. قرآن کہتا ہے التی تدعو، وہ آگ جو خود پکارے گی، باقاعدہ آواز دے گی، الیہ یا منافق، الیہ یا کافر، اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ. وہ پہچانتی ہے جلانے کے لائق کون ہے اور جلانے کے لائق کون نہیں ہے. التی تطلع علی الافئدہ، دل پہ اس کا حملہ ہوگا، سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. اور عذاب کاہے کے لیے دیا جاتا؟ تکلیف پہنچانے کے لیے. کیوں اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی؟ اس آدمی نے اللہ کے بندوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی تھی. جب غیبت کی تھی تو آدمی کا دل خوش ہوا تھا نا. جب تانے دیتا ہے آدمی کسی کو تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ بڑا جرم ہے، اس کی سزا بھی بڑی بھیانک ہے. کیا ہوگا؟ دل کے اوپر حملہ ہوا. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. بات ختم نہیں ہے ابھی. اللہ فرماتا اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. آگ اگر کھلی ہوئی ہو تو اس میں ہیٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہیٹ جب ہوتی ہے جب اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے. پزاوا دیکھا ہے؟ پزاوا، پزاوا کہتے ہیں جس میں برتن پکتے ہیں مٹی کے، اور جس میں مٹی کی اینٹیں پکائی جاتی، بھٹا، پزاوا. اس کے اندر پہلے آگ لگائی گئی اور اینٹیں رکھی گئی اور برتن رکھے گئے، اور اوپر سے اس کو بالکل بند کر دیا گیا، کہیں سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. اب تو اینٹوں کا جگر پک جاتا ہے. اللہ فرماتا اتنی خطرناک آگ، اور یہ آگ بھی کھلی ہوئی نہیں ہوگی، اوپر سے بند کر دی جائے گی. اگر بند نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ پھر کہیں سے راحت بھی آ رہی، سانس لے رہا ہے، باہر پھینک رہا ہے، اندر سانس آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، بند ہے. اندر کی ہیٹ باہر نہیں جا رہی اور باہر کی اندر نہیں جا رہی. بات اسی پہ ختم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا. جکڑنے کا مطلب کوئی آدمی اگر کھلا ہوا ہو اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے تو وہ ہلے گا، کروٹ بدلے گا، مچلے گا، تڑپے گا. اور جب تڑپے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اسے سکون ملے گا، کروٹ بدلے گا، سکون تھوڑا سا ملے گا. مگر یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بالکل ہلنے کی اجازت نہیں، نہ تڑپنے کی نہ پھڑکنے کی اجازت میرے صیاد کو ہے. گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میری صیاد کی ہے، میرے صیاد کی مرضی ہے میں گھٹ کے مر جاؤں. نہ تڑپنے کی نہ پھڑکنے کی اجازت ہے، کچھ نہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. اور زنجیریں کیسی؟ زنجیر کا ستون، ستون کہتے پلر. مفسرین کہتے ہیں یعنی وہ پلر کہے کہ لوہے کے نہیں ہیں، وہ آگ کے لمبے لمبے ستون ہو جن میں جکڑا جائے گا.
بعض مفسرین کہتے ہیں وہ آگ کی زنجیریں ہوں گی، آگ کا طوق ہوگا اور آگ کی ہتھکڑیاں ہوں گی جن کے ذریعے سے آدمی کو جکڑ دیا جائے گا۔ بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، زنجیریں بھی آگ کی، اور آگ ہی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اوپر سے دروازہ بند کر دیا گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اوپر سے لمبے لمبے ستون رکھ دیے جائیں گے تاکہ زور لگانے کے بعد بھی یہ کبھی کھل نہ سکے۔ اللہ اللہ، الامان الحفیظ، اتنی خطرناک سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم بڑا سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا جیسا جرم ویسی سزا، کیا کہا؟ آسانی پیدا کرو، قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کیا کہا؟ لوگوں کے عیب مت تلاش کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ جب بھرے مجمع میں عیب تلاش کرے گا تو تمہیں رسوا کر دے گا۔ کسی کا دل مت جلاؤ، غیبت کر کے، چغلی کر کے، الزام لگا کر، تہمت لگا کر اگر دل جلاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حطمہ میں تمہارا دل جلایا جائے گا، اور ایسا جلایا جائے گا اس سے زیادہ جلایا نہیں جا سکتا۔ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ جیسا عذاب دے سکتا ہے ایسا عذاب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ ایسا جکڑ دے گا اس طریقے سے کوئی جکڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے عذاب سے اور اس قسم کے افعال سے جو عذاب کا سبب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہر ایمان والے اور ایمان والی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ ہمزہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فیل ہو۔ شارف کی بیوی سکینہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اکرم بھائی اور آراف کی والدہ اور چھوٹی بہن اور پھوپھی اور حمیرہ اور ثنا اور سائرہ اور زویا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو تسنیم، یہ سب وہ لوگ ہیں جن سب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، نیاز کی والدہ کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ رئیس کی طبیعت خراب ہے، محمد عقیل عرف شدے صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ فرح کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری فیملی کے لیے دعا کر دیے، کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ صحت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہیں رشتہ کچھ؟ حضرت رباح، کیا نام تھا؟ رباح۔ اور ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی نجات اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے اے اللہ پوری امت کو نجات عطا فرما۔
اے اللہ قرآنی تعلیمات جو تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی، اے مالک عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے زبانی کہا ہے، پرچے دیے ہیں، یہ جو نہیں کہہ سکے، جن کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے امید رکھتے، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں گھروں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، اے اللہ نفرتیں و قدورتیں ہیں، اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر وہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے مگر اولاد کی طرف سے فکروں میں مبتلا ہے ان کی فکروں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔